بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق مہر ہے جو شوہر کے ذمے لازم ہوتا ہے۔ یوں تو کوئی نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقرر کرتے وقت بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ لڑکی کے والدین اور اس کے عزیز و اقربا کی جانب سے ہوتی ہے کہ مہر مقرر کرتے وقت لڑکے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات اس میں جھگڑے کی شکل بھی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے اسی جھگڑے میں شادی رک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جاہلیت کا فخر ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ورنہ اگر مہر کا زیادہ ہونا شرف کی بات ہوتی، عزت کی بات ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا مہر زیادہ ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی اور کسی صاحبزادی کا مہر 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ 500 درہم کی 121 تولے چاندی بنتی ہے، اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی لائق فخر ہونا چاہیے، اور مہر کی مقدار اتنی رکھنی چاہیے جتنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مقدس ازواج اپنی بیٹیوں کے لیے رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عزت ہوگی؟ اس سے زیادہ مہر رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زیادتی کو فخر کی چیز سمجھنا، اس پر جھگڑے کھڑے کرنا اور باہمی رنجش کی بنیاد بنا لینا جاہلیت کے جراثیم ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ 786 روپے مہر کو شرع محمدی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مقدار آج کل مہر کی کم سے کم مقدار بھی نہیں بنتی، مگر لوگ اسی مقدار کو شرع محمدی سمجھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ خدا جانے یہ غلطی کہاں سے چلی ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوتے، جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے۔ یہ آپ جا کے کی رقم معلوم کر سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، بلکہ رواج یہی بن گیا ہے کہ بیویاں حق مہر معاف کر دیا کرتی ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی کا مہر بھی شوہر کے ذمے اسی طرح کا ایک قرض ہے جس طرح دوسرے قرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یوں تو اگر بیوی کل مہر یعنی سب مہر یا اس کا کچھ حصہ شوہر کو معاف کر دے تو صحیح ہے، لیکن شروع ہی سے اس کو واجب الادا نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو وہ زانی ہے۔ چوتھی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو اور بہت سی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے مہر لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے اور میراث کا حصہ لینا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح لڑکوں کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، شریعت نے رکھا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ ہر مسلمان پر اور خصوصاً دیندار پر لازم ہے کہ وہ اس معاشرتی برائی کو مٹائیں اور لڑکیوں کو مہر بھی دلوائیں اور میراث کا حصہ بھی دلوائیں، یعنی ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ بھی دلوائیں۔ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا حق وصول کر لیں اور کچھ عرصے تک اپنے تصرف میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، وہ مالک بن کر رہیں، بعد میں اگر چاہیں تو واپس لوٹا دیں۔ اس سلسلے میں ان پر قطعی جبر نہ کیا جائے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں غلطی کیا ہوتی ہے؟
مہر کے بارے میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے یعنی انتقال ہو جائے اور اس کا مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ آبادی سے یعنی میاں بیوی کی یکجائی سے پہلے بیوی کا انتقال ہو جائے تو نصف مہر واجب الادا ہوگا، اور اگر میاں بیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہو تو پورا مہر ادا کرنا واجب ہوگا، اور یہ بھی مہر اس کے ترکے میں شامل ہو کر اس کے شرعی ورثاء کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا مسئلہ علماء سے دریافت کرنا چاہیے، علماء کرام سے جا کر پوچھ لینا چاہیے۔ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا مشورہ ہم اس کے ماہر سے لیتے ہیں، تو ایسے ہی ہمیں دین کی بات، دین کا کام کوئی بھی ہم کر رہے ہیں تو اس کا مشورہ اور اس کا مسئلہ ہمیں دین کے علماء ہی سے لینا چاہیے، ضروری بھی ہے۔ تو ہر کسی کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ کھانا بنانے والا کہاں سے آنا چاہیے، یہ سامان لے رہے ہیں، یہ سامان کہاں سستا ملے گا، کہاں اچھا ملے گا۔ تو دنیا کے ہر معاملے میں ہم ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو ایسے ہی ہمیں دین کے بارے میں دیندار لوگوں سے، علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔